آئیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ان حقائق کا جائزہ لیں گے کہ آخر ایڈولف ہٹلر نے طاقت پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے کس طرح ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت تنقیدی سوچ کا گلا گھونٹا اور لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی بڑی پہیلی کے ٹکڑے جوڑنا جس کے بعد اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ اس پوری پلے بک کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم حصوں پر بات کریں گے: منطق کا خطرہ، کتابوں کا صفایا، یونیورسٹیوں پر قبضہ، فرضی سائنس کا فروغ اور آخر میں آئنسٹائن کے خلاف چلائی گئی مہم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، منطق کا خطرہ اور کسی کو قائل کرنے کی بنیادیں دراصل کیا ہوتی ہیں۔ قائل کرنے کے فن کو سمجھنے کے لیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ ارسطو کے بتائے ہوئے 3 ستون ہیں: ایتھوس یعنی اتھارٹی، لوگوس یعنی منطق اور پیتھوس یعنی جذبات۔ آج بھی چاہے کوئی اشتہار ہو یا کوئی سیاسی بیانیہ، انہی 3 چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک باشعور معاشرہ ہمیشہ لوگوس پر چلتا ہے، یعنی ڈیٹا اور حقائق پر، لیکن دوسری طرف ایک آمرانہ نظام کا پورا انحصار پیتھوس پر ہوتا ہے۔ انہیں صرف جذباتی ہیرا پھیری، ڈر اور اندھے فخر کا سہارا لینا ہوتا ہے تاکہ لوگ بنا سوچے سمجھے بس ان کے پیچھے چل پڑے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایک مکمل آمر بننے کے لیے صرف جذباتی نعرے لگانا کافی نہیں ہوتا۔ اصل شرط یہ ہے کہ معاشرے سے سوچنے، سمجھنے اور منطق کی صلاحیت کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہٹلر نے اپنی پوری طاقت لگائی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کتابوں کا صفایا اور علم کو تباہ کرنے کے عملی اقدامات۔ 25,000 سے زیادہ! اس تعداد کی شدت واقعی حیران کن ہے۔ 10 مئی 1933 کو نازی پارٹی کے اہلکاروں نے کتابوں کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ صدیوں کے علم کو راکھ میں تبدیل کرنے کا ایک خوفناک منظر تھا۔ اگر ہم ان کتابوں کی کیٹیگریز پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نشانہ کیا تھا۔ مارکسی ادب، نفسیات، لبرلزم، یہودی مصنفین کی کتابیں اور غیر ملکی فن۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ تحریر جو ان کے اپنے نظریے سے ذرا سی بھی مختلف تھی، اسے غیر جرمن قرار دی کر مٹا دیا گیا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ آزاد سوچ کو پنپنے نہ دیا جائے۔ نازی پروپیگنڈا کے وزیر جوزف گوبلز کے ان الفاظ کو دیکھنا کافی اہم ہے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے علم دشمنی کو ایک اخلاقی خوبی بنا کر پیش کیا۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کتابوں اور اقلیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بس اندھی وفاداری اور اس قسم کا نام نہاد کردار ہی سب کچھ ہے۔ تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آخر انہوں نے یونیورسٹیوں پر قبضہ کیسے کیا اور بحث و مباحثے کے مراکز کو کیسے خاموش کر دیا۔ یونیورسٹیوں پر قبضے کا یہ طریقہ بالکل ایک سٹیپ بائی سٹیپ پلے بک کی طرح تھا۔ پہلا قدم، اعلیٰ عہدوں پر اپنے وفاداروں کو بٹھانا۔ دوسرا قدم، تعلیمی مضامین کو سختی سے حکومتی نظریے کے تابع بنانا۔ اور تیسرا، جو پروفیسر یہ بات نہ مانے اسے سیدھا باہر نکال دینا۔ اس طرح منطق کے سب سے بڑے مراکز مکمل طور پر ان کی مٹھی میں آ گئے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس وقت کے ریاستی میڈیا نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو یہ سکھانا شروع کر دیا کہ خالص عقل دراصل انسانی فطرت کے خلاف اور نہایت خطرناک چیز ہے۔ یہ سچ میں دماغ کو چکرا دینے والی بات ہے کہ سوچنے سمجھنے کو ہی ایک بڑا خطرہ بنا کر پیش کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے پر، فرضی سائنس یا سوڈو سائنس کو فروغ، جہاں حقائق کو چھوڑ کر حماقت پر انعامات دیے گئے۔ ورلڈ آئس تھیوری اس کی ایک ایسی مثال ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے لٹرلی ایک خواب دیکھا کہ چاند برف کا بنا ہے، اور اسی خیال پر یہ نتیجہ نکال لیا کہ پوری کائنات ہی جمی ہوئی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی ڈیٹا نہیں، بس ایک خواب۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے وہ یہ کہ ایک جدید اور پڑھی لکھی قوم ایسے بے بنیاد خواب کو سرکاری سطح پر سائنس کا درجہ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ سب آخر کیسے ممکن ہوا؟ اس کا جواب ہمیں اس واضح فرق میں ملتا ہے۔ ایک طرف وہ اصلی سائنسدان تھے جن کی آواز دبائی جا رہی تھی، جنہیں ان کی نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو فرضی اور عجیب و غریب تھیوریز پیش کر رہے تھے، انہیں ریاست کی طرف سے پروموٹ کیا گیا، یہاں تک کہ اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا۔ آخر میں اس تجزیے کا 5واں حصہ، البرٹ آئنسٹائن کے خلاف کارروائیاں اور اعلیٰ دانشوروں کو نشانہ بنانا۔
یہ ٹائم لائن بالکل واقعات کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ 1933 میں پروشین اکیڈمی سے احتجاجاً استعفیٰ دینے سے لے کر برلن میں اپنے مقالے جلائے جانے تک، پھر وہاں سے جان بچا کر بیلجیم نکلنا، اور آخرکار شدید پہروں کے سائے میں انگلینڈ کے ایک دیہات میں پناہ لینا، یہ کسی عام شخص کی نہیں، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کی کہانی تھی۔ کٹ پتلی میڈیا نے آئنسٹائن کو ملک کا سب سے بڑا دشمن ثابت کرنے کے لیے پوری جان لگا دی تھی۔ بے بنیاد خبریں، نفرت انگیز خاکے، کمیونسٹ سازشوں کے الزامات، اور حد تو یہ تھی کہ ان کے قتل پر مالی انعامات تک کی پیشکش کر دی گئی۔ یہ تفصیل واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ نازی پروپیگنڈا منسٹری نے باقاعدہ ایک اخبار میں آئنسٹائن کی تصویر چھاپی اور اس کے نیچے لکھا، ابھی تک پھانسی نہیں دی گئی۔ یہ کھلم کھلا موت کی دھمکی تھی جو سیدھی ریاست کی طرف سے آئی تھی۔ ان تمام واقعات کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو نتیجہ بہت صاف ہے۔ ایک باشعور معاشرے میں منطق اور حقائق کو ہمیشہ ان جذباتی ہیرا پھیریوں پر غالب رہنا چاہیے۔ منطق کو اپنا دفاع خود کرنا پڑتا ہے۔ اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری اور چھبنے والا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا منطقی سوچ ہمیشہ ان لوگوں کے آگے کمزور پڑتی رہے گی جو مطلق طاقت کے نشے میں جذبات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔